الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن عظیم الشان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی شخص تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کو سہولت تک مہلت دے دو، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر صدقہ ہی کر دو تو خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں سود خور ساہوکار کی مذمتوں کا بیان تھا، اللہ معاف فرمائے، اس کی حرمت کا اور اس کی سزا کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا کہ سود خور قرض دے کر قرض دینے والے کا خون چوستا ہے، بیچارہ پہلے ہی مقروض ہے، پیسے نہیں دے سکتا، یہ کہتا ہے قرض سے بھی اوپر مجھے سود کے پیسے بھی دو تو بس تکفا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ظلم کا معاملہ ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، ظلم نہ کرو کہیں تمہارے اوپر بھی ظلم نہ ہو۔ اللہ رب العزت حالات کو تبدیل کرنے والے، مقلب القلوب اور محول الاحوال، احوال کو تبدیل کرنے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے کہ آج اس کو مقروض بنا کے تیرے سامنے کھڑا کر دیا، وہ تنگ دست ہے، پریشان ہے، خدا کل تجھے بھی تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو قرض لینے کے لیے کسی کے پاس جائے اور وہ تیرے سے یہی مطالبہ کرے تو تیرا کیا حال ہے؟ تو کہے گا میرے اوپر ظلم نہ کرو، میں محتاج ہوں، آج کیوں کسی پر ظلم کرتے؟ تو اس لیے اس ظالمانہ قانون اور ظالمانہ معاملے، سودی معاملات کی حرمت کا ذکر فرمایا اور اس کی سختی کے ساتھ ممانعت اور مذمت فرمائی اور اس سے سخت ترین عذابوں کا ذکر فرمایا۔ آپ ذہن میں رکھیں، کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سود خور کے لیے اللہ نے جس سزا کا ذکر فرمایا، اتنی سخت سزا کسی گناہ پر نہیں ارشاد ہوئی۔ زنا کر لیتا ہے، چوری کر لیتا، کوئی بندہ ڈاکہ مار لیتا، قتل کر دیتا، اتنی سخت سزا نہیں فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے۔ سود خور کے بارے میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آؤ پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے۔ تو بس استغفار، کتنی سخت سزا ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ کون جنگ لڑ سکتا ہے؟ استغفر، تو تباہ و برباد ہو جائے گا، استغفر اللہ، ایمان بھی ختم اور کیا بھی خطرہ ہے۔ اس لیے اس سودی معاملات سے ہر طرح سے بندے کو بچنا چاہیے، اللہ ہمیں اس بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مقابلے میں جو تجارت کے جائز معاملات ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ لوگ سودی معاملات سے بچ سکیں۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے شراکت کا معاملہ کر لیں گے، مزاربت کا معاملہ کر لیں گے، بہن کا، کوئی عورت ہے بیوہ خاندان کے اندر، کوئی یتیم بچے ہیں، کوئی بھائی ہے کمزور ہے، اس کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیا، اس کو مزاربت پر اپنے ساتھ لگا دیا، ملا لیا، تو اس پر اللہ رب العزت خوش ہوں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے، مال بڑھے گا، لوگ مجبور نہیں ہوں گے بیچارے بینکوں میں پیسہ رکھنے۔ آج کوئی امانت والا بندہ نہیں ملتا، دیانت ختم ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے پہلے امانت اٹھائی جائے گی۔ آج وہی حال ہے کہ پورے محلے، پورے علاقے میں ایک امین نہیں ملے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام ہی امین پڑ گیا تھا، اتنے امانت دار تھے۔ مشرکین مکہ کتنا ظلم کرتے تھے لیکن امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ ہجرت کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے گھر میں لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ کون لوگ تھے؟ وہ مسلمان تھے۔ کافروں کی امانتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی، اور آج بھائی بھائی کے پاس امانت رکھوانے کے لیے، شراکت میں، مزاربت میں پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں، بہن تیار نہیں، کھا جائے گا تو بس۔ کتنی بری بات ہے، اللہم اغفرنا آمین۔ اللہ ہمیں دیانت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں امین بنائے، خیانت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔
تو اس لیے یہاں سے اس آیت کے اندر اللہ عزت نے قرض کے احکامات، قرض کی ترتیب بیان فرمائی کہ قرض کا فائدہ حکم تو یہ ہے کہ انکان ذو عسرت، ضرورت مند کو کسی نے قرض دے دیا، اللہ اکبر کبیرہ، روایات میں آتا ہے کسی شخص نے کسی مسلمان بھائی کو قرض دے دیا تو 18 گنا روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر 100 روپیہ قرض دیا، 1800 روپیہ روز صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اللہ اکبر، نہیں 1800 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ آگے ذو عسرت کا ذکر آیا کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ مہینے بعد میں 100 روپیہ 1000 روپیہ واپس کر دوں گا، اب وہ واپس نہیں کر سکتا، وہ آ گیا بھائی میرا وعدہ تھا، یکم تاریخ کو میں نے آپ کا 1000 روپیہ دینا تھا، 1,00,000 روپیہ دینا تھا، میں دے نہیں سک رہا، مہربانی کرو کچھ دن مجھے مہلت دے دو۔ تو میں کچھ دنوں تک دے دوں گا۔ کب تک دے دو گے؟ 15 تاریخ تک دے دوں گا، اگلے مہینے دے دوں گا۔ کوئی بات نہیں، اگلے مہینے دے دینا۔ اب یہ جو مہلت اس نے دی ہے، فرمایا ہر روز اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ہے، ہر دن مہلت کا اتنا اجر و ثواب ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے پھر آگے اس کو مہلت دے دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو اب عرش عظیم کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا پورے میدان حشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے بندے کو اللہ اپنے عرش عظیم میں سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے ایک بندے کو، گناہ گار کو پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے ایک سے کوئی نیکی دیکھو، نیکی اس کے نامہ اعمال میں ہوگی نہیں، ایسا گناہ گار آدمی ہوگا تو باستغفر نیکی نہیں ہوگی۔ کہیں گے کوئی نیکی دیکھو اس کی، کوئی تو بھلا، کوئی فائدہ، کوئی نیکی کا، کوئی بھلائی کا کام کیا ہوگا۔ فرمایا ہاں، وہ کہے گا پروردگار مجھے یاد آیا کہ میں دنیا میں دنیا داری کے اندر مگن ہوتا تھا، مال و دولت میرے پاس بہت تھا، لوگ میرے پاس قرض لینے کے لیے آتے تھے، ہاں میں نے ملازمین کو کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی نہ دے سکے تو اس کو مہلت مانگے تو مہلت دے دیا کرو، نہ دے سکے تو معاف کر دیا کرو، زبردستی کسی کے ساتھ نہ کیا کرو۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے نحن احق، ہم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہمارا بندہ ہو کر، انسان ہو کر دوسروں کو معاف کر دیتا تھا، ان پر سختی نہیں کرتا تھا، آج ہم بھی اس پر سختی نہیں کرتے، چھوڑ دو اس کو، ہم نے اس کو معاف کر دیا، اس کو جنت میں جانا۔ اتنے سے عمل پر، اتنے سے معاملے پر اللہ جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو اس لیے خواہ ساہوکار نہیں بننا چاہیے، دولت کے پجاری اتنے نہ بن جائیں کہ پائی پائی کے پیچھے لڑائیاں اور دنگے فساد شروع کر دیں، استغفر اللہ۔ اسلام کا حکم کیا ہے کہ اگر اول تو یہ ہے کسی کی ضرورت پوری کرو، ضرورت نہیں پوری کر سکتے تو اس کا قرض دے دو، اور قرض دے دیا اور جو عسرت تنگ دست ہے نہیں دے سکتا تو فنظرۃ الی میسرہ، اس کو سہولت تک، اس کو مہلت دے دو، کوئی بات نہیں، جب پیسے آ جائیں تو آپ دے دینا، پریشان نہ ہو، جب آپ چاہیں اس وقت دے دیں، جب آپ کو سہولت ہو اس وقت دے دینا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں سہولت دے دینا، میسرہ، آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اسلام کہتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ معاف ہی کر دو، بیچارہ کب تک انتظار کرتا رہے گا، حالات تو اس کے ہیں نہیں دینے والے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اس کو صدقہ ہی کر دو تو خیر لکم، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور صدقے کا ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ 700 گنا اور 7 لاکھ گنا اور 1000 گنا، پتہ نہیں کتنا اللہ بڑھا چڑھا کے اللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کی تمہیں دے گا، اللہ اکبر کبیر۔ سیدنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گلی میں مڑے، سامنے ایک بندہ آ رہا تھا، وہ بندے نے جیسے امام صاحب کو دیکھا واپس پلٹا اور بھاگ گیا کسی اور طرف۔ امام صاحب نے دیکھ لیا، پتہ چل گیا کہ اس بندے نے میرے پیسے دینے تھے، قرضہ لیا ہوا تھا، اس لیے مجھے دیکھ کے بھاگ گیا کہ میں ملاقات ہوگی تو امام صاحب تقاضا کریں گے تمہیں پیسے دینے تھے، بھائی پیسے کیوں نہیں دیے؟ تو امام صاحب نے اس کو بلوایا یا غلام کے ہاتھ کہلوا دیا کہ جاؤ اس کو کہو جو تم نے پیسے ہمیں دینے تھے نا وہ ہم نے معاف کر دیے، ہم نہیں لینے آپ سے کوئی پیسے، ہمارا معاملہ صاف ہے، ہم نے آپ کو چھوڑ دیے، معاف کر دیا، تاکہ کسی انسان کو میری وجہ سے شرمندگی نہ ہو، کل کو میرے سامنے شرمسار ہو کر نہ آئے کہ میں نے اس کے پیسے دینے، ہمارے بڑے تو ایسے تھے، صدقہ ہی کر دیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قرض لینے والا دے سکتا ہے اور خواہ مخواہ ٹال مٹول کر رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے ابھی پیسے نہیں ہیں، میں کل دوں گا، اگلے ہفتے دوں گا، یہ بھی گناہ عظیم ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے ظلم ہے تو استغفار، ہم پیچھے ولا تظلمون ولا تظلمون،
ظلم نہ کرو، اللہ رب العزت ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ دونوں طرف سے معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بندہ دے سکتا ہے تو اسے اپنے وقت پر قرض اس کا اتارنا چاہیے۔ پتہ نہیں دینے والے نے کیسے اپنی ضرورت کاٹ کے، جیب کاٹ کے تمہیں قرض دیا ہوگا، آج اس کو بھی تو ضرورت ہوگی نا، تو خواہ اس کو ٹال مٹول کر کے ذلیل کر رہے ہو، تنگ کر رہے ہو کہ اگلے مہینے دوں گا، اگلے ہفتے دوں گا، اور اگلے ہفتے دوں گا۔ ہمارے کاروباری نظام اسی طرح ٹھپ ہو چکے ہیں، استغفر اللہ۔ اسی وجہ سے برکت اٹھ چکی ہے، دینے والا دینا نہیں جانتا اور لینے والا زبردستی کر رہا ہوتا ہے، زیادتی کر رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے احکامات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کے مطابق جب ہمارے معاملات ہوں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں ہوں گی، اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کے اندر فراوانی، اللہ وسعتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے حکموں پر چل رہا تھا۔ اس لیے فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے کہ اللہ کتنا دیتے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو اپنے معاملات کو درست کرو۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے کسی کو پیسہ دیا ہوتا ہے اور وہ دے نہیں سکتا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، مثلا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس نے پیسے دینے ہیں اور وہ پیسے تو دے نہیں سکتا، تو کیا یہی پیسہ ہم اپنی زکوٰۃ میں منہا کر لیں؟ اتنے پیسے ہمارے زکوٰۃ کے بنتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چلو بھئی ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ تو علماء کرام نے فرمایا اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا شرط ہے۔ جب آپ نے اس کو پیسے دیے تھے، اس پیسوں کو اس کو مالک تو نہیں بنایا تھا نا، اس لیے زکوٰۃ اس طرح ادا نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستحق کیا ہے، ذو عسرت، تنگ دست ہے، پیسے تو قرضہ تو یہ دے ہی نہیں سکتا بیچارہ۔ اب اس کی صورت یہ ہے کہ آپ نے جو زکوٰۃ کے پیسے دینے ہیں، اس وقت اس کو اپنے زکوٰۃ کے پیسے دیں کہ بھائی تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ پکڑ پیسے ہیں، یہ تو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں۔ پھر جب وہ لے لے اور اس کا مالک بن جائے گا، اس کی ملک میں آ جائیں گے، پھر آپ اپنے قرضے کا مطالبہ کریں کہ بھائی تمہارے پاس پیسے آ گئے ہیں، یا کسی اور کے ذریعے سے اس کو پیسے دلوائیں اور پھر اس سے اسی وقت اس سے قرضے کا مطالبہ کریں۔ دیکھو بھائی تم نے ہمارے پیسے دینے تھے، وہ تو دو، اب تو تمہارے پاس پیسے ہیں۔ اس طرح وہ اپنا قرضہ اتار دے گا، اس کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اس طرح تو جائز ہے، ورنہ فی نفسی کیا کہتے ہیں کہ چلو وہ پیسے دینے تھے ہم نے چھوڑ دیے، ہماری زکوٰۃ میں کھاتے میں لکھ دیں، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اللہ رزق مجرات کو ہم سب کو دین کے تمام احکامات صحیح طور پر سیکھنے اور سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز، مسکین، فقیر، گنہگار، کمزور بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرما۔ رب کریم ہمارے عیبوں کی برداشت کرنا، دین کے احکامات پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ سودی معاملات سے، ناجائز کاروباروں سے، حرام ذرائع سے اللہ ہم سب کو بچا لیجیے، اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ حرام مال سے محفوظ فرما، مشتبہ مال سے حفاظت فرما، حلال اور طیب رزق نصیب فرما۔ کریم آقا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دینی دنیا مشکلات آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد کی دولت نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، بے گھروں کو گھر، بے گھروں کو گھر نصیب فرما۔ کریم پروردگار ہماری تمام حاجتیں، ضرورتیں اپنے غیر کے خزانوں سے پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔